احترام کیا جا رہا تھا، وہ جو 4 مہینے اس کا ذکر قرآن مجید میں ہے کہ اس میں جنگ و جدال منع ہے، اور جاہلیت کے زمانے میں بھی اس کا احترام کیا جاتا تھا۔ گفتگو بہرحال آہستہ آہستہ اسی موضوع کے حوالے سے کہ جس کا ذکر کل استقبال اعضا چاند رات کی مجلس کے دوران میں نے کیا تھا کہ ہماری مجلس کا جو عنوان ہوگا وہ 2-3 حصوں پہ مشتمل ہے، مگر جو مین اس کو سورس کہیں گے ہم وہ سورہ مائدہ ہے، کیونکہ قرآن مجید کے بہت سے سورے میں بہت سے مضامین ہیں، اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ سورہ مائدہ جس طریقے سے اس کا مین موضوع ولایت ہے تو مجلس کے ضمن میں ولایت کی بات آتی رہے گی۔ ترجمہ میں نے کل پیش کیا تھا، تھوڑی سی تمہیدی گفتگو ہے، ظاہر ہے کہ موسم تھوڑا گرم بھی ہے اور شاید آپ کو بیٹھنے میں کوئی پریشانی ہو سکتی ہے، مگر یاد رکھیے گا کہ ذکر حسین وہ ذکر ہے، ذکر حسین وہ باد خلق ہے یا باد خنق ہے کہ جس کی ہوا سے اچھے اچھے لوگوں کو پسینے چھوٹے ہیں اور اچھے اچھے لوگوں کی گرمیاں بھی شروع ہیں۔ تو موسم کا جو بھی مزاج ہو، مگر حسین والوں کا مزاج بھی اپنا الگ ہوتا ہے۔ بہت محنت کرتے ہیں وہ افراد جو عزاخانے سجاتے ہیں یا پھر امام بارگاہوں کو سجاتے ہیں، تو رات دن کی محنت، اور اس محنت کے پیچھے جو مقصد یہ ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ کوئی ذاتی فائدے کے لیے، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ذاتی فائدے کے لیے کوئی انسان محنت نہیں کرتا، بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا سے جو ہم نے وعدہ کیا ہے ہم اس وعدے کو پورا کر سکیں، اس وعدے کو ہم تکمیل کے درجے تک پہنچا دیں۔ میرے ہمارے سامنے جو ہے چھوٹے بچے زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اسی دوران الحمدللہ جوان اور پھر بزرگ افراد بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ مجلس امام حسین مکتب ہے، مکتب اہل بیت ہے، اور یہ دنیا کا واحد ایسا مکتب ہے کہ جس میں نہ عمر کی کوئی قید ہے، نہ سن کی کوئی قید ہے، نہ مذہب کی کوئی قید ہے، نہ فکر کی کوئی قید ہے۔ جس مذہب سے بھی بلانگ کرتے ہو، جس مذہب سے بھی آپ کا تعلق ہے، یہ فرش اعضا ان لوگوں کے لیے کھلا ہوا ہے۔ بہت سے بیانات آپ کو فرش اعضا کے حوالے سے مل جائیں گے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ کل میں نے جہاں پہ گفتگو تھوڑی تھی گریے کے حوالے سے، میں چاہتا ہوں کہ وہیں سے رکھ لوں، اور جہاں پر موضوع کو چھوڑا تھا اسی کے آگے سے اپنی گفتگو کا آغاز بھی کروں۔ دیکھیے عزیزوں، یہ مجلس بنام امام حسین علیہ السلام ہے، ہر کوئی اسے جانتا ہے۔ کوئی بھی دنیا سے جاتا ہے، اس کے سارے ثواب کے لیے اگر مجلس منعقد ہوتی ہے تو اس میں بھی مجلس اعضا ہو، بس برائے سارے ثواب ایڈ کر دیا جاتا ہے، اضافہ کر دیا جاتا ہے، ورنہ مجلس تو حسین کی ہی ہوگی۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں اگر آپ یہ کہہ رہے کہ مجلس ہو رہی ہے تو وہ مجلس بنام حسین ہوگی، برائے سارے ثواب یا اس میں ذکر کسی اور کا ہو جائے وہ الگ بات ہے۔ یہ بات کلیئر کٹ ہے۔ اب مجلس جب امام حسین علیہ السلام کی ہے تو اس میں بیان کیا کیا ہونے چاہیے، کیونکہ ایک جگہ ہمارا یہ نظریہ ہے کہ یہ مکتب اہل بیت ہے۔ دنیا کی یونیورسٹیز میں، دنیا کے مکاتب میں کوئی سلیبس ہوتا ہے، کوئی سبجیکٹ ہوتا ہے، اس پہ بات ہوتی ہے، اس کو پڑھایا جاتا ہے۔ آخر کربلا کا سب سے مین سبجیکٹ کیا ہے؟ بہت سے مضامین ہیں، بہت سے، اس میں آپ بہت سے زمرے اس کے زمرے میں آ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیے گا تو میں تو یہ کہوں گا
کہ دو موضوع سب سے اہم ہے اس مجلس حسین اور اس درسگاہ کربلا کا، اور دونوں ایک دوسرے سے میچ کھاتے ہوئے ہیں۔ ایک کا نام ہے ولایت، اور اگر کوئی ولایت کو سمجھ گیا تو دوسرا موضوع خود پہنچ جائے گا۔ ایک کا نام ہے ولایت اور دوسرے کا نام ہے انسانیت۔ مجلس امام حسین علیہ السلام ایک ایسی یونیورسٹی ہے کہ جہاں پر مولائی بھی بنایا جاتا ہے اور انسان بھی بنایا جاتا ہے۔ صرف کمال نہیں ہے کوئی انسان بن جائے، نہیں، شرط ہے کہ جس کے لیے کربلا قائم کی گئی ہے وہ نتیجہ لوگوں تک پہنچایا جائے، وہ بات لوگوں تک پہنچائی جائے۔ عزیزوں، ولایت کا جو مفہوم ہے، اگر کربلا کے نگاہ میں ہم ولایت کے مفہوم کو دیکھیں تو لاسٹ وقت میں آخری موقع پہ یہی کہا گیا تھا، جب مولا نے کہا کہ مجھے کیوں قتل کر رہے ہو، تو جواب کیا آیا؟ روزن لے، ابھی تمہارے باپ کے بغض میں ہم یہ کام کر رہے ہیں، تمہیں قتل کر رہے ہیں۔ دو موضوع ہے، ولایت اور انسانیت، یہ فرش ادا ہمیں سکھانے کے لیے آیا ہے۔ اب اسی پہ ڈسکس ہوگا۔ اب یہ جب آپ 10 دن فرش ادا بچھائیں گے، وہ انسان کے جس کے دل میں ابھی ولایت اس طرح سے نہیں پہنچی ہے جس طریقے سے پہنچنا چاہیے، تو 10 دن کے بعد اس کے دل میں ولایت کی جو شمع ہے اس کی روشنی تھوڑی بڑھ جائے، اور وہ جو انسان نام نہاد انسان ہے، انسان نما انسان ہے، اس کو صحیح انسان بنانے کی کوشش کر لی جائے۔ کہا یہ جاتا ہے، میں اسی طرف آ رہا ہوں، کہا یہ جاتا ہے کہ محرم کا جب مہینہ آ گیا تو شروع ہو جاتا ہے، میں نے اس پہ تبصرہ کیا تھا، میں اس کے آگے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ نیا سال ہے تو اس نئے سال کا آغاز گریے سے نہ کرو۔ میں نے ایک تفصیلی بیان دیا تھا، اس کے بعد آگے بات کر رہا ہوں کہ نئے سال کا آغاز گریے سے مت کرو، کیونکہ اگر پہلے دن رو گے تو پوری زندگی جو ہے وہ روتے رہ جاؤ گے۔ ایک بات یہ میں نے بتا دیا تھا، وہ بات میں نہیں دہرانا چاہتا ہوں، تکرار نہیں کرنا چاہتا۔ دوسری بات یہ کہ مسلمانوں کو ہر جگہ سنت رسول یاد آتی ہے، مگر یہاں پہ سنت یاد نہیں آتی۔ پورے مسلمان جو ہر جگہ کہتے ہیں یہ سنت ہے، یہ سنت ہے، یہ سنت ہے، یہ سنت ہے، مگر جب حسین کے گریے کی بات آتی ہے تو نہ جانے سنت کس طاق میں چلی جاتی ہے۔ اور محرم کا ایک کام یہ بھی ہے کہ تم نے جس سنت کو بھلا دیا ہے، ہم سنت کو یاد دلا کر رہیں گے، ہم اسے بتا کر رہیں گے، اور یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ صحیح معنوں میں سنت نبوی پہ اگر کوئی چلتا ہے تو وہ کربلا والے ہیں، وہ حسین والے ہیں۔ گفتگو کا یہیں سے آغاز ہے۔ آپ کہیں گے آخر اس میں سنت کے کیا فلسفہ ہے؟ دیکھیے، کہا جاتا ہے کہ گریا مت کرو، مت رو، نئے سال کا آغاز۔ اچھا، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک دن کا مطلب گریا نہ کرو، ایک دن کے بعد رو لو۔ عزیزوں، جب مولا حسین کی ولادت ہوئی، اور ولادت ابھی ولادت ہوئی ہے نا، مولا حسین پیدا ہوئے ہیں، پوری دنیا خوش ہے، اور خوش ہونا بھی چاہیے، کائنات کا ذرہ ذرہ خوش ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کہیں ہواؤں میں فطروس بھی خوش ہے، ہو سکتا ہے کہ کہیں گوشے میں راہب بھی خوش ہے، فرشتوں کی انجمن خوش ہے، ستاروں کی انجمن خوش ہے، وہ حوروں کی انجمن خوش ہے، وہ آسمان کے صفوں میں جو صفے باندھے ہوئے کھڑے ہیں، سب کوئی خوش ہے کہ حسین دنیا میں جا رہے ہیں، حسین دنیا میں جا رہے ہیں۔ ہر کوئی اپنی خوشی کا الگ الگ طرح سے نذرانہ پیش کر رہا ہے۔ زمین کہیں مہک کر بتا رہی ہے کہ میں بھی خوش ہوں، آسمان پھیل کے بتا رہا ہے کہ میں بھی خوش ہوں، یہ سمر اٹھ کر بتا رہا ہے کہ میں بھی خوش ہوں، چمن میں نئی تتلیاں آ رہی ہیں، یہ بتا رہی ہیں کہ حسین کے آنے سے ہم سب خوش ہیں۔ یہ حق ہے کہ جب حسین آئے ہیں تو ہر ایک کو خوش ہونے کا حق ہے، لیکن میں عجب منظر دیکھ رہا ہوں، حسین آغوش میں ہے، ادھر رسول جو ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں کہوں گا مسلمانوں فتویٰ لگاؤ تو اور رسول سے، یہ خوشی کا موقع ہے، آپ گریہ کیوں کروا رہے ہیں؟ یہ دلیل ہے، آپ دلیل کے طور پہ پیش کر سکتے ہیں۔ جب نئے سال کا آغاز ہو رہا ہے اور آپ یہ کہتے ہیں تو خوشی منانا چاہیے، جبکہ ہمارا ایک فارمولہ ہے کہ ہم اہل بیت کو خوشی میں خوش ہوتے ہیں، اہل بیت کے غم میں غم کرتے ہیں۔
فارمولا نہیں سمجھ میں آتا ہے تو آؤ سنت سے اس معاملے کو حل کر کے دکھاتے ہیں. جب تم نے یہ کہا کہ سال کا آغاز اسی سے کرو, کم از کم ایک دن ہنس لو. میں کہوں گا جا کے نبی سے کہیے حسین پیدا ہوئے ہیں, ایک دن ہنس لیجیے, دوسرے دن سے آپ رونا شروع کر دیجیے گا. لیکن نہیں, یہاں پہ رسول بتانا یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے یہ جو فطرت ہے وہ جس کے دروازے پہ اپنے دم توڑ دیتی ہے وہ در حسین ہے. یہاں پہ تقاضے بدل جاتے ہیں اور یہ حسین علیہ السلام پہ گریہ کر کے بتانا یہ چاہ رہے ہیں تاکہ 1400 سال کے بعد اگر حسین پہ گریہ کرنے کو کوئی بدعت کہے تو ہمارے گریے کو دکھا کر بتا دینا یہ بدعت نہیں ہے بلکہ سنت رسول ہے. اسے تم بدعت مت سمجھنا بلکہ یہ سنت رسول ہے جسے ہم ادا کر رہے ہیں, ہم نبھا رہے ہیں, ہم بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سنت رسول کو کس طریقے سے فالو کرنا ہے, سنت رسول کو کس طریقے سے انجام دینا ہے. تو گریہ محض گریہ نہیں ہے. ہمارے یہاں ملتا یہ ہے کہ گریہ کرنے سے, رونے سے دل ہلکا ہوتا ہے, یہ بات کہی جاتی ہے نا. وہیں یہ بھی ہے کہ گریہ کرنے سے اگر آپ امام حسین علیہ السلام کے غم میں گریہ کریں تو آپ کے گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے. ایک تو یہ کہ آپ کا دل ہلکا ہوگا, جب آپ گریہ کریں گے اور آپ کا دل ہلکا ہوگا تو آپ کبھی بھی دہشت گردی کی طرف نہیں جائیں گے, کیونکہ آپ دہشت گردی کے کارنامے کو دیکھ کر گریہ کر رہے ہیں, آپ کبھی اس طرف نہیں جائیں گے. دوسرا یہ ہے کہ گناہ ابھی آپ کے کم ہوں گے. مطلب یہ ہے کہ حسین کا گریہ دنیا میں بھی کام کرتا ہے اور آخرت میں بھی کام کرتا ہے. ایک سلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. دیکھیں میرے عزیزوں, کہا جاتا ہے کہ بارش کا جو پہلا قطرہ ہوتا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اور پہلی مجلس جو ہوتی ہے وہ بھی بہت اہم ہوتی ہے. کہیں کہ بارش کا پہلا قطرہ کیوں امپورٹنٹ ہوتا ہے, کیوں اتنا ہے؟ کیونکہ بارش کا پہلا قطرہ اگر وہ سانپ کے منہ میں چلا جائے تو وہ زہر ہو جاتا ہے, اور اگر وہ سیپ میں چلا جائے تو موتی ہو جاتا ہے. اب ہماری تو کوشش یہ ہو رہی ہے کہ ہم آپ کو جتنے بھی مواد ہو سکتے ہیں یا کربلا کے جو بھی پیغامات ہیں یا ولایت کی جو بھی پیغامات ہیں ہم آپ تک پہنچائیں. بالکل اسی طریقے سے آپ بھی بیداری کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑے رہیں, کیونکہ پوری دنیا کا دستور جائیے لیکچر جب کہیں دیا جاتا ہے تو اس میں لیکچر دینے والے کو آپ بہت بڑا قابل ہو, میں بہت پڑھا لکھا ہوں, کیونکہ دوسری سال یہاں پہ میں آیا ہوں اس لیے کہنے کا حق ہے, بہت قابل ہو, بہت پڑھا لکھا ہو, لیکن سامنے والے اتنے پیشنیٹ ہو کے اتنے جذبے کے ساتھ اگر بس سنے تو وہ بھی اپنا لیکچر بھول جاتا ہے. یا کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت سی بات جو بتانا وہ چاہتا ہے وہ بھول جاتا ہے, اسے نہیں بتانا وہ بھول جاتا ہے. یہ دنیا کے لیکچر کا قانون ہے, اور یہ بھی ایک قانون ہے, میں چاہوں گا کہ وقت کے اندر اپنی بات کو کمپلیٹ کروں. ایک یہ بھی قانون ہے کہ دنیا کے جو لیکچر ہوتے ہیں وہ 45 منٹ سے زیادہ نہیں ہوتے. ایوریج اگر آپ نکالیں گے تو یہ نکالا گیا ہے کہ سامعین یا آڈینس جو ہوتی ہے وہ 45 منٹ تک ہی سننے کا مادہ رکھتی ہے, اور وہ آگے سنے وہ اس کا الگ جذبہ ہے, سن سکتا ہے مگر ایوریج کے حساب سے مطلب 45 یا حد زیادہ کر لیجیے 50 منٹ اسی تک وہ سنتی ہے, باقی بس وہ کسی طرح سن لیتی ہے. وہ یہ چاہتی ہے کہ 45 منٹ میں اس تک کوئی بات پہنچ جائے تاکہ وہ اسے فالو کرے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلی مجلس ہے, یہیں سے آپ کا رسپانس سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ آپ یہاں پر سننے کے لیے آئے ہیں یا فقط دیکھنے کے لیے آئے ہیں. اب چونکہ ہمارے چھوٹے بچے یہاں موجود ہیں, ظاہر ہے کہ اب کثرت جو ہے وہ ہمارے بزرگوں کی ہے اور ہمارے جوانوں کی ہے. مکتب اہل بیت میں اسی لیے خاص کر کے میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ کچھ بات بچوں کے لیے ہو جائے, اور بزرگ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں. بس ساتھ میں رہیے, اور جہاں پہ صلوات پڑھنے کو کہا جائے بلند آواز میں صلوات پڑھیے گا. صلوات پڑھیں. بس دیکھیے صلوات پڑھانے کے پیچھے کی لوجک بتائی دی گئی ہے. جیسے آپ لیکچر میں جائیں گے اٹینڈنس لگتا ہے نا, فلاں نام یس سر, فلاں نام یس سر, یہ صلوات پڑھائی جاتی ہے نا تو اٹینڈنس لگتی ہے, آپ کو کتنے لوگ موجود ہیں, تن کے ساتھ بھی اور من کے ساتھ بھی. بہت سے لوگوں کا تن تو یہاں پہ ہوتا ہے مگر من کسی کارخانے میں لگا ہوتا ہے. یہ اہل بیت کی مکتب ہے, یہاں پہ تن کے ساتھ بھی آئیے اور من کے ساتھ بھی آئیے, کیونکہ اسلام کا بڑا عجب قاعدہ ہے. اس
हम जब आप कब्र में जाते हैं तब एक उतरने वाला आपके छाने को पकड़ के कहता है मैं कहूँगा ये क्या कर रहे हो? इसके सुनने की सलाहियत खत्म हो गई है, ये देख नहीं सकता, ये समझ नहीं सकता, मगर इस्माइल सुनो और समझो भी, भले वो जवाब दे या ना दे, अपना अपना अकीदा, जैसे हमारा मानना है कि ये रूहें जो है वो बातें सुनती है, सब कुछ है, लेकिन मुझे एक नुक्ता मिल गया, जब इस्लाम मरने के बाद सुनने के साथ साथ समझने को भी तरजीह दे रहा है, तो जिंदगी में क्यों नहीं सुनने और समझने को तरजीह देगा? एक सवाल पड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। इसलिए मैं कहता हूँ मजलिस फकत सुनने का नाम नहीं है, बल्कि मजलिस समझने का भी नाम है। अब जो इस्लाम का कायदा मरने के बाद आपको समझाने पे तुला है, तो क्या जिंदगी में आपको समझाएगा नहीं? इसीलिए पता है आपको, वो बहुत से ऐसे मिसालें हैं जहाँ पे अलग अलग तरीके से समझाया गया है। देखिए गुफ्तगू की पहली मजलिस है, मैंने आपको बता दिया कि हमारा मौजूद क्या होगा, लेकिन बात मैं एक तरफ से बताऊं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिस है, बहुत एहतियात के साथ ये बात मैं कर रहा हूँ, बहुत से और बहुत खास तवज्जो के साथ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो मजलिस है, जैसे हर का अपना एक स्टेटस होता है, यहाँ बहुत से मुदर्रिस होंगे, बहुत से जो है वो अच्छी इंग्लिश जानते होंगे, बहुत से लोग हैं जो अच्छी उर्दू जानते होंगे। अब क्योंकि मालेगांव है तो यहाँ उर्दू अच्छी जानने वाले लोगों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हिंदुस्तान में उर्दू का फुकरान हर जगह हो चुका है। और मेरा ये मानना है कि अगर मालेगांव से उर्दू चली गई तो हिंदुस्तान से उर्दू चली जाएगी। अगर आप अपनी तारीख पढ़ें, और जहाँ तक मैंने तारीख पढ़ी है, क्योंकि मैं खुद उसी अदब से वाकिफियत रखता हूँ, इसलिए मेरे अजीजों अब मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे उर्दू पढ़ने वाले ज्यादा लोग होंगे। मैं अगर बात करूँ तो मैं अपने स्टेटस के हिसाब से बात करूँगा। मुमकिन है कि कोई बात बच्चे को समझ में आए, और मुमकिन है कि वो नहीं समझ में आए बच्चों को, और ऐसा भी होता है कि मैं बच्चों को समझाने के लिए कोई बात करूँ तो हो सकता है जवान या बुजुर्ग कहें कि बच्चों वाली बात कर रहे हैं। आप महसूस करें, देखिए हम इस ऐसे मतलब से ताल्लुक रखते हैं जहाँ पे बच्चों का भी ख्याल रखा गया है, जवानों का भी ख्याल रखा गया है। या मैं थोड़ा और आगे जाऊँ, कम अक्ल के लोगों का भी ख्याल रखा गया है, ज्यादा अक्ल वालों का भी ख्याल रखा गया है। अब आप कहेंगे कोई मिसाल दे दीजिए। दो मिसाल मिलती है, मैं खाका पेश कर रहा हूँ, दो मिसाल मिलती है, तो शायद बुजुर्गों में सुना भी होगा, लेकिन बच्चों के लिए और किसी के लिए तकरारी। बोला जाता है कुरान मजीद की आयत कहती है कि याददहानी कराओ, क्योंकि याददहानी नफा बख्श है। मुमकिन है कि कोई भूल जाए, और मुमकिन क्या भूल जाता है इंसान, लेकिन दोबारा उसे याद दिलाओ तो उसे याद। इसीलिए ये मोबाइल सिस्टम में जो अलर्ट या रिमाइंडर होता है वो आपको बहुत फायदा देता है, क्योंकि हर साल जो मजलिसें होती है रिमाइंडर का काम करती है। तुम जो पिछले अशरे में भूल गए हो कोई बात नहीं, दूसरे अशरे में आ जाओ, दोबारा याद कर लोगे। तो मैं आपको इशारे देता हूँ, ये बड़ा ख्याल रखते हैं। एक शख्स आया इमाम के पास, और आने के बाद कहता है कि मौला ये बताइए कि सजदे में हम जिक्र कितनी मरतबा पढ़ें, कितनी मरतबा पढ़ें हम जिक्र। इमाम ने देखा कि इसकी अक्ल कम है, या अक्ल कम है, या ये कि इसको इसके हिसाब से जवाब देंगे। अगर किसी और के हिसाब से, मिसाल के तौर पर अगर किसी फासिक को कंबरी जवाब मिल जाए तो बहक जाएगा, वो हजम नहीं कर पाएगा। या किसी को गुजरी जवाब दे दिया जाए, जो बात गुजर के लिए हो वो किसी और को बता दिया जाए, या ये मैं कहूँ कि जो बात सूरज के लिए है वो सितारों को बता दिया जाए, तो रोशनी मुझे पड़ जाएगी। अब आप महसूस करें, जाहिर सी बात है कि बात जो है खुल के बात आने वाली है। तो वो आते हैं कि मैं कितनी मरतबा जिक्र पढ़ूं, तो इमाम फरमाते हैं कि 3 मरतबा जिक्र पढ़ो। और आप तो भी मसाइल उठा के देखेंगे तो 1 मरतबा पढ़ना भी काफी है, कहा कि 3 मरतबा पढ़ो। अब वहीं पर एक और आता है, उसने सवाल किया कि मौला कितनी मरतबा पढ़े, तो कहा कि 1 मरतबा पढ़ लो। अब जो रावी बैठा हुआ था उसने कहा कि मौला
اس کو کچھ اور جواب دے رہے ہیں، مجھے کچھ اور جواب دے رہے ہیں، اس کو کچھ اور جواب دے رہے ہیں. کہا کہ یہی تو امامت ہے. امامت لوگوں کے عمل کے حساب سے بات کرتی ہے. میں نے جس سے کہا کہ 3 مرتبہ پڑھو، وہ نماز بہت تیزی سے پڑھتا ہے، وہ بہت تیزی سے پڑھتا ہے. اس لیے اسے کہا کہ 3 مرتبہ پڑھے گا، کم از کم 1 مرتبہ تو صحیح ہو جائے گا. یہ جو سامنے بیٹھا ہوا ہے بہت آہستہ سے نماز پڑھتا ہے، اس لیے میں نے اسے تو 1 مرتبہ کہا. ایک مثال یہ. دوسری مثال قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ جس کے بارے میں لکھا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ مشرک جہنم میں نہیں جائے گا. متوجہ رہے گا بچے، آپ غور سے بات سنیے گا. مشرک جہنم میں نہیں جائے گا مگر یہ کہ سوئی کے اس گیپ میں، سوئی کے اس سوراخ میں موٹنی چلی جائے. یا جمل کے 2 معنی ملتے ہیں، موٹی رسی یا پھر موٹنی. اس میں سے موٹنی چلی جائے. اگر ایسا ہو جائے تو مشرک جنت میں چلا جائے گا. اب میرے عزیزوں، شرک بھی بہت اہم چیز ہے. مجلسوں میں اس بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. ہم لوگ بہت بعض اوقات میں قرآن مجید کی آیت اٹھا کے دیکھیں گے تو شرک کو لے کر قرآن جتنا سیریس ہے اس کسی موضوع کو لے کر سیریس نہیں ہے. اس لیے بعض اوقات مجلسوں میں نادانستہ طور پر شرکیہ باتیں ہو جاتی ہیں تو سوچتے ہیں کہ ہو جاتا ہے، لیکن نہیں. ابھی تو شرک ایسا گناہ ہے جسے خداوند عالم کبھی معاف نہیں کر سکتا. جنت میں نہیں جائے گا مگر یہ کہ اس سوئی کے دھاگے میں سے جو موٹنی چلی جائے. اب ایک آیا اور آنے کے بعد چھٹے امام کے پاس آتا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ یہ بتائیے قرآن کی یہ آیت کہ اس میں سے چلی جائے گی، وہ موٹنی چلی جائے گی تو جنت، کیا خداوند عالم یہ کام کر سکتا ہے؟ دیکھیے اسٹیٹس، آپ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ گفتگو آزاداری میں سب کے حساب سے ہونی چاہیے. کیا چلا جائے گا؟ امام نے کہا کہ یہ بتاؤ تمہارے پاس آنکھ کتنی چھوٹی ہے؟ مولا آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، اتنی چھوٹی سی آنکھ. کہا کہ یہاں بیٹھ کر دیکھو تم کہاں تک دیکھ سکتے ہو؟ کہا کہ مولا ہم تو بہت دور تک دیکھ رہے ہیں. کہا کہ اتنی چھوٹی سی آنکھ اور منظر اتنا زیادہ سمیٹے ہوئے، اتنا زیادہ دیکھے ہوئے. وہ بھی سوچنے لگا کہ ہاں 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 بات تو صحیح ہے، واپس وہ چلا گیا. دوسرا صحابی آیا، آنے کے بعد اسی آیت کے بارے میں سوال کرتا ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ امام نے جواب دیا کہ وہ امر محال، وہ کام جو محال ہے، امپاسبل ہے، خدا اس کو انجام نہیں دیتا ہے. وہاں پہ راوی بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ مولا یہ کیا؟ دونوں کو الگ الگ حساب سے جواب دیا ہے. کہا ہاں ہاں دونوں کو الگ حساب سے جواب دیا ہے، کیونکہ یہ صحیح لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، وہ غلط لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے. اگر میں اس سے یہ کہہ دیتا کہ خداوند عالم یہ کام نہیں کر سکتا تو چوراہے پہ جا کر لوگوں کو بتا دیتا کہ صادق نے کہا ہے کہ خدا یہ کام نہیں کر سکتا. لیکن جو یہ بیٹھا ہے یہ عقل و شعور والا ہے، کیونکہ اگر وہ عقل و شعور والا ہوتا تو اسے سمجھ میں آ جاتا کہ آنکھ سے باہر کے نظارے کیے جاتے ہیں، باہر کے نظارے آنکھ میں نہیں آتے ہیں. اگر یہ بات اسے سمجھ میں آ گئی ہوتی تو مسئلہ ہی حل ہو جاتا. مگر یہ جو سامنے آیا ہوا انسان ہے یہ عقل و شعور والا ہے، یہ جانتا ہے کہ جو صادق بتائیں گے، جو امام بتائیں گے، وہ اپنی جانب سے نہیں بتائیں گے بلکہ خداوند عالم کی طرف سے بتائیں گے. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. میرے عزیزوں، بات یہی ہے کہ سب کے اسٹیٹس کے حساب سے بات ہوتی ہے. اسی لیے میں یہ بھی کہوں کہ کبھی بھی حدیث سے ایمان کی معرفت نہیں ہوتی ہے، ایمان کی معرفت زیارت سے ہوتی ہے. کیونکہ حدیث میں امام اپنے اسٹیٹس کے حساب سے بات نہیں کر پاتا. مان لیجیے کہ امام کو ہم سے بات کرنی ہو تو کیا اپنے اسٹیٹس کے حساب سے بات کرے گا؟ نہیں صاحب. چوتھے امام جو ہے وہ 500 درخت لگائے تھے، ہر جگہ جا کر 2 رکعت نماز پڑھتے تھے ڈیلی، روزانہ. اب کیا وہ کہیں گے اپنے چاہنے والوں سے یہ کام کرو؟ وہ خود جواب دیں گے کہ جب ہمارا چاہنے والا 5 وقت کی نماز صحیح سے نہیں پڑھتا
وہ 500 پیڑ کے پاس جا کے تو 2 رکعت نماز کیسے پڑھے گا؟ وہ یہ کہے گا کہ تم سے جتنا ممکن ہو کم از کم واجبات کو ادا کرو اور محرمات سے بچو، باقی تمہاری جتنی صلاحیت ہے اسے انجام دیتے چلو۔ مطلب یہ کہ معرفت اگر حاصل کرنی ہے تو حدیث سے نہیں سمجھ میں آئے گا، بلکہ معرفت ہمیشہ زیارت سے سمجھ میں آئے گی۔ جب آپ زیارت کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ایک امام دوسرے امام کے بارے میں بتاتا ہے، یہ آدم کے وارث ہیں، یہ نوح کے وارث ہیں، یہ ابراہیم کے وارث ہیں، یہ اسماعیل کے وارث ہیں، یہ موسیٰ کے وارث ہیں، یہ عیسیٰ کے وارث ہیں۔ تب ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں واقعتاً امام کے اندر یہ کوالٹی ہے۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ امام کو پہچاننا ہو تو عوام کے ذریعے سے نہ پہچانو بلکہ امام کے ذریعے سے پہچانو۔ بالکل اسی طریقے سے دین کو اگر پہچاننا ہو تو بے دینوں کے ذریعے سے نہ پہچانو بلکہ دینداروں کے ذریعے سے پہچانو۔ ایک سلوات کریں محمد و آل محمد۔ بس میں اپنے موضوع کی طرف لے کر آ گیا آپ کو۔ گریے کا معاملہ جہاں تک ہے، جہاں تک ان کی عقل کام کر رہی ہے اسی عقل تک جواب دینے کی ضرورت ہے، وہیں تک آپ کو لا کے چھوڑا۔ اب جس کے لیے ہم نے فرش اعلیٰ بچھایا وہی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ میں نے بہت سی باتیں کہہ دی، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان لانے والوں جو عہد و پیمان تم نے کیا ہے اسے پورا کرو۔ دیکھیے 2 طرح کے عہد و پیمان ہوتے ہیں، ایک بندہ اللہ سے کرتا ہے اور ایک بندہ دوسرے بندہ سے کرتا ہے۔ پہلے کو بولتے ہیں حقوق اللہ، دوسرے کو بولتے ہیں حقوق الناس۔ اللہ سے جو آپ نے وعدہ کیا ہے وہ تو پورا کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اگر آپ نے کسی جائز کام کے لیے کسی بندے سے یا آپ نے کسی بھائی سے وعدہ کیا ہے تو اسے آپ کو پورا کرنا ہے۔ اور بہت سے وعدے ہوئے تاریخ میں، ہر وعدے کو جو ہے وہ پورا کیا گیا۔ اور بس ایک ہی بات، اس کے بعد آپ کی رحمت کو تمام کر رہا ہوں۔ میں نے عرض کیا تھا، بہت اس میں تفصیلی گفتگو ہے، چونکہ آج پہلی مجلس ہے اس لیے تمہید میں زیادہ وقت گزر گیا۔ اب آپ محسوس کیجیے گا وعدے کے کئی معنی ہیں، کئی الفاظ ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا اب بات یہیں سے شروع ہوتی ہے کہ وعدہ کا ایک مطلب ہوتا ہے بیعت۔ بیعت کا مطلب بھی ہوتا ہے وعدہ کرنا۔ جیسے آپ امام زمانہ سے بیعت کریں تو آپ وعدہ کرتے ہیں کہ امام جب آپ ظہور کریں گے تو ہم آپ کی نصرت کریں گے۔ تو جب امام ظہور کر جائیں تو وعدہ امام نے پورا کر دیا۔ اب جب ظہور کر دیا تو آپ نے بھی کچھ وعدہ کیا ہے نصرت کا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وعدہ خلافی نہ ہو تو پھر آپ مالے گاؤں بھی ہوں تو مکہ جا کر آپ نصرت کر سکیں، یہ ہو جائے گا وعدے کو نبھانا، اسی کو کہتے ہیں بیعت۔ اب یہیں سے بات شروع ہوتی ہے کہ اب سمجھ میں آیا کہ بیعت کا معاملہ اتنا سیریس کیوں ہے۔ امام حسین علیہ السلام سے جو بیعت کا مطالبہ کیا گیا ہے، جب بیعت کا مطالبہ کیا گیا تو امام نے کیا فرمایا؟ ان مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر بیعت کر لیا تو وعدہ ہو گیا۔ اچھا میرا آپ سے ایک سوال ہے، پوچھا جاتا ہے کہ یزید کی بیعت کیوں نہیں کی امام حسین اسلام نے؟ تو کیا کہا جاتا ہے کہ یزید شراب پیتا تھا، برے کام کرتا تھا، غلط کام کرتا تھا۔ اگر اس جگہ کوئی اچھا انسان ہوتا تو کیا تبھی حسین بیعت کرتے؟ ایک لطیف سا جملہ ہے، اگر وہاں پہ کوئی شریف انسان ہوتا تو کیا امام حسین بیعت کرتے؟ نہیں کرتے، کیونکہ امام کسی کی بیعت نہیں کرتا، لوگ امام کی بیعت کرتے ہیں۔ اب یہ معاملہ ہی حل ہو گیا کہ امام یزید کی بیعت اس لیے نہیں کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ غلط کام کرتا ہے، بلکہ دنیا والوں کو بتانا یہ چاہتے ہیں کہ بیعت کا سوال وہی آگے بڑھا ہے کہ جس کو اللہ کی طرف سے سرٹیفکیٹ ملا ہو، جو منصوص من اللہ ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ثابت ہو گیا کہ معاملہ یہ نہیں ہے کوئی بھی اچھا انسان ہوتا بیعت نہیں کر سکتے، امام بیعت لے گا۔ جب لیکن غلطی کیا ہے یزید کی؟ میں کہتا ہوں کہ شیطان سے بڑا شیطان تھا یزید۔ جس طریقے سے شیطان معاف نہیں کیا جا سکتا ویسے یزید کو کبھی معاف نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے جو جملہ شیطان کے لیے استعمال کرو وہ یزید کے لیے استعمال کرو۔ رضایت بانٹتے نہ پھرو کہ یزید کو رضایت کے زمرے میں شامل کر لیا جائے، نہیں میرے عزیزوں۔ وجہ
کہیں نہیں صاحب کوئی دلیل بتائیے. میں بہت دیکھیے اہم دلیل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. بیعت کا سوال امام کیوں نہیں لے رہے, کیوں نہیں بیعت کر رہے؟ یزید شیطان سے بڑا شیطان ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بھائی شیطان رجیم ہے, شیطان رجیم ہے, اس سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. یزید کے معاملے میں کیا ہے؟ غلطی ہو گئی, معاف کر دیا جائے گا. دیکھیے شیطان نے کیا غلطی کی؟ آپ کہیں گے کہ سجدہ نہیں کیا. کس نے کہا سجدہ نہیں کیا؟ کون کہے گا کہ سجدہ نہیں کیا شیطان نے؟ تو سوال بنے گا کہ شیطان سے زیادہ ہم نے بھی سجدہ نہیں کیا. بہت سے ایسے افراد ہیں کہ جس نے شیطان سے زیادہ سجدہ نہیں کیا, اور بعد میں وعدہ بھی کر رہا تھا کہ میں تجھے سجدہ کروں گا. سجدے کا انکار نہیں کیا, خدا کے حکم کا انکار کیا. وہ آدم کے سجدے کا انکار کر رہا ہے. لیکن میں کہتا ہوں آپ سے, پورے قرآن کو اٹھائیں اور پوری تاریخ کہیں کنایتاً اور اشارتاً بھی جب یہ کہا کہ میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا تو خداوند اعلیٰ نے کہا کہ نکل جا, تو رجیم ہے اور قیامت تک تجھ پہ لعنت ہوگی. شیطان شیطان ہو کے سجدہ نہیں کر رہا ہے, مگر پوری روایتوں میں کہیں مجھے یہ نہیں ملا کہ شیطان نے یہ کہا آدم تم میرا سجدہ کرو. پورے کنایتاً نہ اشارتاً نہ بدایتاً اور نہ نہایتاً کسی بھی حساب سے شیطان نے نہیں کہا آدم تم مجھے سجدہ کرو, کیونکہ شیطان جانتا ہے کہ جو لائق سجدہ ہے اس سے سجدہ نہیں کرایا جاتا. خداوند عالم نے اس پر لعنت کر دی. اب ہم یزید کو قیامت تک لعنت اللہ کیوں نہ کہے؟ وہ حسین کی بیعت نہ کرتا الگ معاملہ تھا, مگر حسین سے بیعت لینے کا حق نہیں تھا اسے. اس لیے جب اس نے حسین سے بیعت مانگ لی, اب وہ شیطان سے بڑا رجیم ہو گیا, اب وہ شیطان سے آگے نکل گیا. جس طریقے سے خداوند عالم شیطان کو قیامت تک معاف نہیں کرے گا تو یزید کو کیسے معاف کرے گا؟ نہیں معاف کر سکتا, اسے نہیں بانٹی جا سکتی. یہ فری کا جو تمغہ, یہ فری کا جو میڈل ہے, جسے چاہا جس شرابی کو چاہا بانٹ دیا, جس کافر کو چاہا بانٹ دیا, جس منافق کو چاہا بانٹ دیا, جس چور کو چاہا بانٹ دیا, جتنا غلط کام کرنے والے تھے سب کو بانٹ دیا. جیسے انہیں بانٹ دیا ویسے یزید کو نہیں بانٹا جا سکتا. یہ قرآن کی ایک آیت میں پڑھ دوں تاکہ دلیل سے واضح ہو جائے. اس کے قیامت تک لعنت ہے. ایک تو اس نے بیعت, وہ بھی حسین سے بیعت کا سوال کر رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس کا میں ترجمہ مفہوماً پڑھوں. وہ ترجمہ کیا ہے کہ جس نے بھی کسی مومن کو قتل کر دیا خداوند عالم اس پہ غضبناک ہو گیا اور قیامت تک خدا کی اس پہ لعنت ہے. اب تو عقل کے دریچے کو واہ کر دو کہ جس پر مشیت کے جانب سے لعنت ہو جائے اس پہ زبردستی رضایت نہیں ٹھوکی جا سکتی ہے. ایک سلوات پڑھیں بڑے محمد و آل محمد. تو بیعت ہے معاملہ. بیعت اگر کر لیا تو اسے پوری کرنی پڑے گی. امام حسین علیہ السلام نے بیعت نہیں کیا اور ایک جملہ چھوڑ دیا, ان مثلی لا یبایع مثلا, کہ میرے جیسا تجھ جیسے. دو طرح کے روایتی جملے ہیں. اب جو کہ محترم نے تجھ جیسا لفظ استعمال کر دیا تو تجھ جیسا بھی استعمال ہے اور اس جیسا بھی استعمال ہے. اب میں آپ سے یہ کہوں, کامن سینس ہے کہ سامنے بیٹھا کون ہے؟ سامنے یزید تو بیٹھا نہیں ہے, یزید نہیں بیٹھا ہے نا, ولید بیٹھا ہوا ہے. اب آپ کے حساب سے امام کا جملہ کیا ہونا چاہیے, تجھ جیسا یا اس جیسا؟ اب یہ بالکل کامن سینس کی بات ہے, اس میں آپ کو گرامر پڑھنے کی ضرورت ہے, نہ آپ کو عربک کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے. ظاہر سی بات کہیں گے کہ جو سامنے بیٹھا ہی نہیں ہے اس سے کیا مطالبہ, وہ جو بیٹھا ہوا شام میں موجود ہے. اس لیے امام حسین السلام کی جو میرا نظریہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو یہی جملہ ہوگا, ان مثلی لا یبایع مثلا, مجھ جیسا اس جیسے یزید کی بیعت نہیں کر سکتا. روایت میں اور بھی جملے ہیں جیسے کہ محترم نے ارشاد فرمایا. اب امام حسین علیہ السلام نے کہہ دیا کہ مجھ جیسا اس جیسے یزید کی بیعت نہیں کر سکتا. اب آج کے زمانے میں جتنے بھی حسین والے ہیں, یہ جتنی بھی تصاویر آپ دیکھیں,
یہ سب حسین والے ہیں، یہ سب حسین والے ہیں، حسین جیسے نہیں ہیں، حسین والے ہیں، ان کے اندر حسینی کردار وہ اپنے کو اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب یہی وجہ ہے دنیا کہہ رہی ہے کہ کیوں نہیں سرنڈر کر دیتے، کیوں نہیں سرنڈر کر سکتے، کیوں نہیں بیعت کر سکتے؟ بھائی معاملہ یہی ہے، انہیں بیعت دینے کا حق نہیں ہے، دنیا کو چاہیے کہ ان کے ہاتھوں میں بیعت کرے۔ یہ کسی کے سامنے سرنڈر نہیں کریں گے، دنیا ان کے سامنے سرنڈر کرے، کیونکہ دنیا کی طاقتیں جس در پہ آ کے سرنڈر کرتی ہے وہ درے اہل البیت ہے۔ اچھا یہ سرنڈر کر دیتے ہو سعودی عرب کی طرح سے، دبئی کی طرح سے، قطر کی طرح سے، تو کیا کوئی کمی رہ جاتی؟ مال و دولت میں کمی نہیں رہتی، مگر کردار میں کمی آ جاتی۔ لوگ میچ کرنے لگتے کہ جیسا کردار پہلے کے لوگوں کا ویسا ہی کردار تو ہے ان کا۔ اب ایک ملک کیوں نہیں بیعت کر رہا ہے؟ سوال یہ نہیں ہے کہ تمہاری بیعت کرنے سے میرے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، حالات ٹھیک بھی نہیں ہوتے۔ دیکھیں میں واقعا وقت کم ہوتا ہے، موازنہ آپ کیجئے، وہاں بھی بیعت کرنے والا کیسے کیسے لوگ لالچ کیا دیتا تھا، کسی کو کہتا ہے کہ تم میرے ہاتھ میں بیعت کرو، نصرت کرو، میری مدد کرو، میں تو رائے کی حکومت دوں گا۔ اور آج کے بیعت والا کیا کہتا ہے کہ تم میری بیعت کرو، پابندی ہٹا دوں گا۔ اگر وہاں پہ رائے کا دانہ مل جاتا تو یہ پابندی ہٹا دیتا، نہ وہاں رائے کا دانہ ملا نہ یہ پابندی ہٹانے والا ہے۔ اگر پابندی کوئی ہٹی بھی تو وہ زبردستی ہٹے گی، یا یہ کہوں کہ ڈرون کے زور پہ ہٹے گی۔ جیسے پہلے کے کام تلوار کے زور پہ بہت سے اہل بیت نے کیے ہیں، اب علی کے چاہنے والے، میں ڈرون کو استعمال کر رہا ہوں کہ کم قیمت میں سب سے زیادہ جو اثردار چیز ثابت ہوئی ہے وہ ڈرون ہے۔ تو مسئلہ یہی کہنے کا ہے کہ وہاں پر بیعت کر لی لیکن رائے کا ایک دانہ بھی، اور امام حسین علیہ السلام کہتے رہے کہ تم جس کی لالچ میں مجھے قتل کرنے کے لیے آئے ہو اس کا ایک دانہ بھی تمہیں نہیں ملے گا۔ وہی حسین کا چاہنے والا بھی کہتا رہا تم سرنڈر کر دو، اور یہ چاہتے ہو کہ امریکہ تمہیں پابندی سے باہر نکال دے، تو کبھی ایسا ممکن نہیں ہو سکتا۔ آپ میچ کر کے دیکھیں، حقیقتاً درس کربلا تو انہی لوگوں نے پڑھا ہے، ہم لوگوں نے کیا پڑھا ہے؟ واقعتاً اگر ہم کو آنے کے پیسے نہ ملے ہوتے یا کرایہ نہ ملا ہوتا تو ہم بھی 10 بار سوچتے۔ صحیح معنوں میں بات تو یہی ہے، دل سے اگر سیرت کربلا کو کوئی آگے لے کر جا رہا ہے تو وہ یہی مجاہد ہیں جو سرحدوں پہ اسلام کی حفاظت کر رہے ہیں اور اسلام کی صحیح تصویر دنیا تک کو پھیلا رہے ہیں کہ دیکھو اسلام کے ماننے والوں کے ہاتھ پہ بیعت ہوگی، یہ شرابیوں کے ہاتھ پہ بیعت نہیں ہو سکتی۔ ہاں اگر 61 ہجری میں یہ معاملہ ہو جاتا تو آج بھی یہ معاملہ ہو جاتا۔ اور بار بار ریورنڈ موسم یہی کہتے تھے کہ ہمارے حالات یہ ٹرمپ اور یہ امریکہ کے ہاتھوں میں نہیں ہے، ہمارے اختیارات پروردگار کے ہاتھ میں ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ جس کو عزت دینا چاہے گا عزت دے گا، وہ جسے ذلیل کرنا چاہے اسے ذلیل کر دے گا۔ پوری دنیا نمستک تھی جس کے سامنے، ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ 40 دن میں جو عراق کا نقشہ ختم ہو جائے گا۔ بعض لوگ ہمارے بھی لوگ پریشان ہو رہے تھے، مولانا فلانے چلے گئے، مولانا رہبر شہید ہو گئے، اب ایران کا کیا ہوگا، اب ایران کا کیا ہوگا؟ مگر وہی ہوا کہ جس کا وعدہ قرآن نے کیا تھا۔ قرآن نے کہا کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارے ذکر کو باقی رکھوں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان لانے والوں اپنے وعدے کو پورا کرو، خدا تمہارے وعدے کو پورا کرے گا۔ بات یہیں پہ لا کے ختم کر دیا۔ وہ وعدے کو پورا کر رہے ہیں، اللہ اپنے وعدے کو پورا کر رہا ہے، اور کس طریقے سے وعدے کو پورا کر رہا ہے؟ وہ 87 سال کا بوڑھا اس دنیا سے جاتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے تو خوش ہونے والے خوش ہو جاتے ہیں کہ اب نقشہ ختم ہو جائے گا، اب ختم ہو جاتا۔ وہ جملہ یاد آتا ہے شہید نصر اللہ علیہ الرحمہ کا کہ اگر ہم مٹنے والی قوم ہوتے تو 61 ہجری میں مٹ گئے ہوتے، جب 61 ہجری میں نہیں مٹے تو قیامت تک نہیں مٹیں گے، چاہے ہمیں کہیں بھی مارا جائے، چاہے ہم پہ جتنا بھی حملہ کیا جائے۔ یہ وعدہ ہے، ہم آپ کے ذکر کو آگے رکھیں گے، خدا بند عالم آپ کے ذکر کو جو ہے وہ باقی رکھے گا۔ بس میرے عزیزوں
اب اسی کے آیت کے ضمن میں بہت سی باتیں انشاءاللہ جو ہے وہ آئے گی. بیعت کا معاملہ آئے گا, تجارت کا معاملہ آئے گا, اخوت کا معاملہ آئے گا, اور یہ سب کے سب سجدہ کریں گے ایک موضوع پہ, اور وہ ہے موضوع ولایت. اسی لیے گفتگو جو ہے وہ جاری و ساری رہے گی. عزیزوں, ایمان لانے والوں سے وعدہ کرنے کو کہا گیا. میں مسائل پڑھ رہا تھا اور مسائل ختم کرتے کرتے میں نے ایک جگہ مسائل کو روک دیا تاکہ جب میں آج وعدے کی بات کروں میں آپ کو ایک وعدہ اور یاد دلا سکوں. چونکہ پہلی محرم ہے اور محرم کے مسائل کسی نہ کسی شخصیت سے منسوب ہے, لیکن چونکہ خود دو اشرے ہوتے ہیں اور آپ ان سے بھی ممکن ہے کہ تکراری مسائل سن سکیں, لیکن میں کوشش کروں گا کچھ متفرق مسائل آپ کو سناؤں تاکہ آپ کو زیادہ مسائل سننے کو ملیں. میں نے جہاں تک مسائل لا کے چھوڑا تھا, جب ہم اور آپ وعدہ کرتے ہیں تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں اس وعدے کو پورا کریں. کسی سے بھی کوئی بھی وعدہ کیا, کسی سے پیسہ لیا کہ ایک ہفتے میں آپ کو واپس کر دیں گے, تو آپ چاہتے ہیں کہ وعدہ پورا کریں. اگر خوددار ہوگا, وعدہ پورا نہیں کر سکے گا تو بہت اس کو افسوس ہوگا, اتنا افسوس ہوگا کہ اس سے نظریں نہیں ملا سکے گا. آئیے آپ کو مدینے میں ایک بہن اور بھائی کا وعدہ دکھاتا ہوں. یہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, کو ماننے والے لوگ ہیں. جب جناب صغریٰ سلام اللہ علیہا اکبر کے سینے لگی ہوئی تھی تو ہر کوئی آگے بڑھتا ہے کہ جدا کر لیں ایک بہن کو ایک بھائی سے. مگر منظر بڑا عجیب ہے. بہن کے دل میں بھائی کی بہت محبت ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ یہاں پہ بھائی موجود ہیں اور میری آواز بہنوں تک بھی جا رہی ہے. ہر کوئی جانتا ہے, یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بڑا بھائی باپ کے مانند ہوتا ہے اور بڑی بہن ماں کے مانند ہوتی ہے. بہن اور بھائی کی ایک الگ کیفیت ہوتی ہے. بہت محبت کرتی ہے بہن اپنے بھائی سے. تو کیا صغریٰ علی اکبر سے محبت نہیں کرتی ہوں گی؟ نہیں عزیزانو, اکبر کو زیادہ ہی محبت ہوگی, کیونکہ ایک تو بہن, دوسری جناب فاطمہ کی شباہت دیے ہوئی ہیں. حسین اسی لیے تو نہیں لے کے جا رہے ہیں کہ فاطمہ کی شباہت, فاطمہ کی تصویر, فاطمہ کی صورت, شہزادی کی صورت بازار میں نہ جائے. اگر وہ بہن اور بھائی آپس میں گلے مل رہے ہیں مگر کوئی چھڑا نہیں سکتا ہے. جب وقت آیا اب دور ہوا جائے تو شاید بہن جانتی ہے کہ یہ قرآنی خاندان ہے, وعدہ لے لیتی ہوں, یہ وعدہ تو ضرور پورا کریں گے. فوراً میں صغریٰ نے کہا کہ اکبر جا تو رہے ہو مگر ایک وعدہ کرو کہ اکبر جب تم جاؤ گے اور کچھ سانس لے گے تو اپنی بہن کو بھی بلا لو گے. ایسا نہ ہو کہ تم وہاں پہنچو اور اپنی بہن کو بھول جاؤ. اکبر نے وعدہ کیا کہ ہاں بہن صغریٰ پریشان نہ ہو, میں پہنچتے ہی تمہیں آواز دوں گا, تمہیں لینے ضرور آؤں گا. ایک بہن بھائی, پھر ایک بہن اصغر کے کلیجے میں لگ جاتی ہے, اصغر کو لپٹا لیتی ہے, گریا کرتی ہے. بہن بھائی کی محبت بڑی عجیب ہوتی ہے. کسی تاریخ میں یہ نہیں ملتا, کسی روایت میں یہ نہیں ملتا. یہ تو خطیب جو ہے وہ ایک گمان لگاتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے اللہ جانے کان میں کیا کہا علی اصغر علیہ السلام کے, کہ علی اصغر نے فوراً اپنی بہن کے باہوں کو چھوڑ دیا, واپس حسین کے پاس چلے آئے. کسی عالم نے جملہ یہ کہا کہ ہمیں تو نہیں معلوم, اور علامہ مجلسی علیہ رحمہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں معلوم کہ جناب علی اصغر کے کان میں کیا کہا تھا امام حسین علیہ السلام نے. لیکن اگر ہم سیرت علی کا مطالعہ, سیرت حسین کا مطالعہ اندازہ لگائیں تو یہ کہتے ہیں کہ شاید یہ کہا ہو, اصغر اگر تم کربلا نہیں جاؤ گے تو کربلا ادھوری رہ جائے گی. یہ جملہ سننا تھا تو ایک بھائی نے اپنے بہن کے باہوں کو چھوڑ دیا. اکبر روانہ ہو گئے, کربلا کے میدان میں آ گئے, مگر ذہن جو ہے صغریٰ سے وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا کرنا ہے. میں مجلس کو یہیں پہ تمام کروں گا. مسئلہ یہ ہے کہ جب وعدہ لے کر چل رہے تھے تو راستے میں ضرور سوچ رہے ہوں گے جلدی پہنچوں تاکہ اپنے وعدے کو پورا کر سکوں. جب اکبر علیہ السلام پہنچے ہیں نا کربلا کے میدان میں,
اور آخری رخصت کی نظر کے مصاحب شہادت نہیں پڑھا ہوں، کیونکہ مصاحب اور شہادت کسی اور دن پڑھنا ہے. میں بس ایک تصور دیتا ہوں تاکہ جب آپ سوچے اور جب بھی آپ سوچے تو آپ گریہ کر سکے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو سکے. عزادارو اکبر کربلا کے میدان کے لیے نکل چکے، لیلا سے رخصت ہو گئے، زینب سے رخصت ہو گئے، حسین سے رخصت ہو گئے. وہ تلوار کے جوہر دکھا رہے ہیں، کبھی میمنہ پہ حملہ، کبھی میسرہ پہ حملہ، کبھی ہراول دستہ پہ حملہ، کبھی قلب لشکر پہ حملہ کرتے ہوئے جاتے ہیں. دوبارہ پیار کی شدت کا احساس ہوا، خیمے میں چلے آتے ہیں، سوارے یاد کیا، وہ سب کچھ آپ کا سنا ہوا ہے، مگر میں آپ کو ایک نظریے کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں. اکبر واپس آتے ہیں، پھر سے جنگ کرنا شروع کرتے ہیں، وہ قیامت کی جنگ کرتے ہیں. لیکن عزادارو ایک اکیلا کب تک جنگ کرتا؟ ارے کسی نے نیزہ مارا، کسی نے برچھی کیا نہیں، کسی نے تلوار. اکبر گھوڑے پہ سمجھ نہ سکے، ارے زین سے زمین پہ تشریف لائے. حسین آ جاتے ہیں اور آنے کے بعد اکبر کے پاس مرثیہ پڑھتے ہیں. میں بھی سوچ رہا ہوگا، ارے راوی بھی سوچ رہا ہوگا، اکبر مدینے سے وعدہ کر کے چلا تھا، ایسا نہ ہو کہ روح کا وطن چری سے پرواز کر جائے، اکبر کو وعدے کا خیال نہ آئے. میں کہوں گا نہیں یہ قرآن کے ماننے والے ہیں. ارے سینے میں نیزہ چبھ سکتا ہے مگر پہن سے کیا ہوا وعدہ بھلا نہیں سکتا. جیسے ہی حسین بیٹھے، حسین نے کہا بیٹا اکبر کوئی آخری خواہش ہے. اکبر نے فوراً کہا جب میں مدینہ سے چلا تھا تو میں نے اپنی بہن سے وعدہ کیا تھا میں تمہیں لینے آؤں گا. ارے حالت تو یہ نہیں ہے کہ بہن کو جاؤں، بہن سے ملاقات کروں، مگر مجھے بہن زہرا کی زیارت کرا دیجیے. ارے حسین نے 2 انگلیوں کو برآمد کیا. اکبر 2 انگلیوں کے درمیان میں دیکھو. اب جب اکبر نے دیکھا کہیں زہرا نظر نہیں آتی ہے، اکبر کو محسوس ہوا کہیں وعدے کے بغیر، ارے زہرا کی زیارت کیے بغیر میں نہ چلا جاؤں. ایک مرتبہ حسین نے کہا اکبر ان 2 انگلیوں کے درمیان دیکھو. میں نے بھی کہا جب امام نے کہا ہو، ارے زہرا نے بھی وعدہ کیا ہے تم لینے آؤ گے. تم کو جہاں پہ زہرا رخصت کرنے کے لیے آئی تھی، ارے وہیں پہ دیکھو زہرا تمہارا انتظار کر رہی ہے. اکبر نے گریہ کرنا شروع کر دیا. ارے میری بہن کے بال سفید ہو گئے، میری بہن کے ہاتھوں میں آسا، بہن سے کیا ہوا وعدہ اس آخری وقت میں پورا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا يَنقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود، بحق علي وأنت الأعلى، بحق فاطمة وأنت قاتل السماوات والأرض، بحق الحسن وأنت المحسن، بحق الحسين وأنت قديم الإحسان. پروردگار ہماری اس عبادت کو قبول فرما. پروردگار جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو رفع فرما. پروردگار تجھے محمد والے محمد کا واسطہ جہاں جہاں بھی انسان ہے ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار تجھے محمد والے محمد کا واسطہ ہم سب کے گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ کو معاف فرما. پروردگار یہ استجابت کا وقت ہے، یہ اس کی رضا کی جلنے کے بعد کا وقت ہے، یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. پروردگار ایران کو کامیابی اور کامرانی عطا فرما. پروردگار رہبر معظم سے مجتبی خامنئی کی حفاظت فرما. غزہ اور فلسطین کے مظلومین کی مدد فرما. اسرائیل اور امریکہ کو اس کو نابود فرما. پروردگار تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ علماء کرام مراجع اعظام کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھ. پروردگار تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ جنت البقیع میں عالیشان روضہ تعمیر فرما. پروردگار ہماری ساری دعاؤں کو رد کر دینا. بے عوض اس دعا کے پروردگار یوسف زہرا منتقم پورے حسین امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فضل شریف ظہور میں تعجیل فرما اور ہمارا شمار کے ناصر درجات میں ماں کا حسین.